آج مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ میں اقبال کی مشہور نظم مرزا غالب پر گفتگو کروں. تو یہ خیال رہے کہ یہ گفتگو ہی ہوگی، شرح نہیں. اس نظم کی شرح ہم بعد میں کسی نشست میں کریں گے. تو اقبال نے اس نظم مرزا غالب میں اسد اللہ خان غالب کو بہت زور شور سے خراج تحسین پیش کیا ہے. ممکن ہے کہ بعض پڑھنے والوں کو اقبال کی اس تحسین غالب کے اندر کچھ مبالغہ محسوس ہو. وہ سمجھیں کہ اقبال کا تصور شاعری غالب کے تصور شاعری سے ظاہر ہے بالکل مختلف ہے. تو ایسی متضاد صورتحال میں علامہ کی نظم غالب کی مدح میں کچھ عجیب سی لگتی ہے. تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا غالب کی شاعری واقعی اس مبالغہ آمیز تعریف و توصیف پر پوری اترتی ہے؟ تو اگر کوئی اس پہ تعجب کرتا ہے تو یہ تعجب اس پہلو سے تو ٹھیک محسوس ہوتا ہے کہ اقبال ایک طرف تو شعر کے روایتی تصور کو بڑی حد تک رد کرتے ہیں اور دوسری طرف ایک ایسے شاعر کی پرزور مداحی بھی کر رہے ہیں جو تمام تر جدت اور ندرت کے باوجود روایتی شعریات کے اکثر مسلمات، اکثر قوانین، اکثر معیارات سے کوئی تجاوز نہیں کرتا. کم از کم فنی اور ذوقی سطح پر غالب اسی معیار پر پرکھے جانے کا تقاضا کرتا ہے جو کسی بھی بڑے روایتی شاعر کے مطالعے کے لیے درکار ہے، متعین ہے. تاہم یہ چیز بھی پیش نظر رہے کہ خود اقبال کی شعری عظمت جن بنیادوں پر قائم ہے وہ بنیادیں نظریاتی کم ہیں اور فنی زیادہ. مطلب اقبال کی عظمت کے فنی اسباب کا تجزیہ کیا جائے، اقبال کے بڑے شاعر ہونے کے جو فنی اسباب ہیں اگر وہ تلاش کیے جائیں تو یہ بات بہت واضح نظر آتی ہے کہ اگر غالب نہ ہوتے تو اظہار اور تخیل کے بعض ایسے نادر سانچے شاید وجود ہی میں نہ آتے جن کے استعمال نے اقبال کو بڑا شاعر بننے میں ایک فیصلہ کن مدد فراہم کی. اردو زبان میں پیچیدہ مفکرانہ اور جمالیاتی تخیل اور اس تخیل کی بنیاد پر نئے سے نئے پیکر ڈھالنے، امیج بنانے کی وہ سہار غالب ہی نے پیدا کی جو اب اقبال کا مایہ امتیاز ہے. مرزا غالب اصل میں اقبال کے ابتدائی ادوار کی نظم ہے. یہ بانگ درا میں چوتھی نظم ہے. اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ غالب کی کائنات شعر میں کیسا رسوخ رکھتے تھے اور اردو شاعری کے لیے واحد معیار بن جانے والے اس شاعر سے بامانی تخلیقی گہرائیوں میں اثر پذیر ہونے کی کیسی استعداد رکھتے تھے اقبال. تعجب تو اس بات پر ہونا چاہیے کہ اپنے شعری سفر کے ابتدائی مرحلوں میں ہی اقبال کا شعری فہم اور ذوق اتنا پختہ اور اس قدر تربیت یافتہ تھا کہ غالب ایسے مشکل شاعر کے تخلیقی جوہر کو گرفت میں لے کر اس کے اصولی خصائص کو اس طرح متعین کر کے بیان کر دیا. تو میری رائے میں مدح کرنے میں ایک مبالغہ ضرور آتا ہے، چاہے وہ مداحی کتنی ہی بڑی شخصیت کی کیوں نہ کی جائے. تو
اس ناگزیر رسمی مبالغے کے باوجود اقبال نے اس نظم میں غالب کی مداحی میں کوئی اتنا بڑا مبالغہ نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم غالب کے ہاں کوئی ایسا وصف بھی مان لیں جو دراصل وہاں موجود نہیں ہے۔ غالب اس تعریف کا مستحق ہے، بلکہ اس میں کچھ باتیں ایسی بھی دریافت ہو سکتی ہیں جن کی طرف اس نظم میں اشارہ نہیں ہو سکا، یعنی اس کی بعض خوبیاں ایسی بھی ہیں جن کا ذکر اقبال اس نظم میں نہ کر سکے۔ تو دوسرا پہلو جو ہم نے پہلے عرض کیا کہ فن برائے فن اور فن برائے نظریہ یا زندگی، تو فن برائے زندگی اور فن برائے فن کا تضاد جو اقبال اور غالب میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ فن چاہے برائے زندگی ہو چاہے برائے فن ہو، اس کا حسن و قبح، اس کا بڑا چھوٹا ہونا، اس کا خوبصورت اور بدصورت ہونا تو دونوں دائروں میں مشترک ہی رہے گا، اس کے معیارات دونوں دائروں میں اپلائیڈ حالت میں رہیں گے۔ تو شاعر کا نظریہ جو بھی ہو، اس کی شاعری کو جانچنے کا معیار بہرحال واحد ہوگا، وہی معیار ہوگا جو غیر نظریاتی شاعر کو جانچنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ نظریاتی سطح پر اقبال حافظ کی مخالفت میں کہاں تک پہنچ گئے تھے، لیکن تخلیقی اور فنی جہت سے وہ خواجہ شیراز کو ہمیشہ شاعروں کے شاعر کی حیثیت سے دیکھتے اور سراہتے رہے۔ تو اس سے بھی ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ نظریے کی بنیاد پہ شاعری کو اگر رد بھی کر دیا جائے، لیکن ایسی شاعری اگر فنی معیار پر بڑی ہو تو اس کا منکر بھی اس کی فنی عظمت کا انکار نہیں کر سکتا، جیسے اقبال اور حافظ کے کیس میں۔ اور ویسے فن کی مقصدیت کا سارا مبحث بے معنی ہے۔ ایک فنکار کسی نظریے یا فلسفے کو اپنی جمالیاتی سرگرمیوں کا مرکز بنا سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر جمالیاتی اصول اور معیارات سے پہلو تہی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دوسرا فنکار کسی نظریے یا فلسفے سے بے نیاز ہو کر یا ان کا پابند ہوئے بغیر فن کے عظیم نمونے ایجاد کر سکتا ہے۔ نظریہ یا فکر فن کی شرائط میں سے نہیں، محاسن میں سے البتہ ہیں۔ تو شعور کا جمالیاتی تناظر ایک مربوط معنویت پر استوار ہو تو اس کی بدولت شعور کی جمالیاتی رسائی میں اضافہ یقیناً ہوتا ہے۔ شاعری وغیرہ تصور جمال کی موجد نہیں ہوتی، بلکہ ایک موجود تصور جمال کی خلاقانہ اتباع اور صورت گری کرتی ہے۔ ہر تہذیب دیگر مجموعی تصورات کی طرح جمال کا بھی ایک تصور رکھتی ہے۔ اس تصور کی ماہیت ذہنی یا انفرادی یا وقتی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں بھی حق اور خیر کے تصورات کی طرح وہ اقداری استقلال پوری طرح موجود ہوتا ہے، جس میں تبدیلی و تغیر کا امکان محض اوپر کار فرما رہتا ہے، اصول اس تغیر وغیرہ کی پہنچ سے ماورا رہتے ہیں۔ ہماری روایت اپنی اصل اور مقصود یعنی حقیقت کے تناظر میں جن بنیادی تصورات پر مبنی ہے، ان کی باہمی نسبتوں کا شعور ہماری اصطلاح میں حکمت کہلاتا ہے، یعنی حقیقت کی معرفت باعتبار مظاہر کی روشنی میں حقیقت کو سمجھنا، جاننا، پہچاننا۔
تو تصور جمال چونکہ حقیقت کے سلسلے ظہور اور اس میں پائے جانے والے تنوع کو محفوظ رکھتا ہے، لہذا اس کی کارفرمائی میں حسی اور تجربی رنگ حاوی رہتا ہے اور ذہنی کیفیت کم ہوتی ہے۔ اس لیے حکیمانہ شعور جمال کو نظریہ سازی اور فلسفہ ترازی کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ اس شعور کو حقیقت کا ورائے ذہن حضور میسر ہے۔ ذہن جن اسالیب حصول کا پابند ہے وہ اس فضا کو اول تو گرفت میں نہیں لے سکتا، اور اگر یہ کوشش کرے گا بھی تو انتشار کا موجب بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹھیٹ عارفانہ اور حکیمانہ شاعری بھی حقائق کے حضور سے عبارت ہوتی ہے، حقائق کے فہم سے نہیں۔ شاعری کی اس قسم میں معانی اپنی نوع کے لحاظ سے محض مفہومات نہیں ہوتے، بلکہ حقیقت سے نسبت رکھنے والے تجربات کا اظہار ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسا اظہار ذہن اور عقل کے لیے فلفلنگ ہو جائے، ہوتا بھی ہے۔ تو شعر حکمت کی شرح بھی اسی اصول پر کی جاتی ہے۔ یہ فقرہ دوبارہ کہوں گا کہ شعر حکمت کی شرح بھی اسی اصول پر کی جاتی ہے کہ اس میں ذہن ایک معاون عنصر کی حیثیت سے شامل ہو کر اپنی تسکین اور سرشاری اور سیرابی کی رودات بیان کرتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ اقبال کا مفکر اور فلسفی ہونا اور مثال کے طور پر نظیری کا ایسا نہ ہونا، ہمیں نظیری پر اقبال کی کسی جزوی فوقیت کا بھی دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یعنی نظیری شعر کے ہر پہلو سے اقبال سے کہیں بڑے شاعر ہیں۔ نظیری حقیقت کے سیلف ڈسکلوزر کو جس جمالیاتی در و بست میں دیکھنے کی صلاحیت اور بیان کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ حقیقت کے ذہنی تصور سے بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس پس منظر میں بہتر ہوگا کہ مرزا غالب نظم کا مصرع بمصرع بیت ببیت ایک تشریحی تجزیہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ امید ہے کہ اس طرح ایک تو یہ پتہ چل جائے گا کہ غالب کی شاعری کن بنیادوں پر عظمت کا ناقابل تسخیر پہاڑ بنی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ تفہیم غالب کی روایت میں اقبال نے بھی کچھ بلیغ اضافے کیے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مرزا غالب: فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ یعنی اگر غالب نہ ہوتا تو اردو کی فکری روایت میں بھی یہ نقطہ پوری طرح سامنے نہ آتا کہ فکر کا جمالیاتی منتہا کیا ہوتا ہے، اور عقلی شعور اور جمالیاتی شعور کے نقطۂ یکجائی تک رسائی کے بلند ترین مراتب کا حصول کیسے ممکن ہے۔ بالفاظ دیگر، غالب نے جس طرح حقائق کے جمالیاتی حضور کو عقلی تصورات سے ممتاز کر کے دکھایا ہے، اس سے کم از کم اردو شاعری ایک اور حکیمانہ مرتبے کو پہنچ گئی۔ یہ نیری مداحی نہیں ہے، یہ شعر رسمی تعریف نہیں ہے، بلکہ اس کے شواہد، اس میں جس چیز کی تعریف کی گئی ہے، جس چیز کو غالب کی بنائے عظمت بتایا گیا ہے، اس وصف کے شواہد غالب کی اردو اور فارسی شاعری سے بکثرت فراہم ہوتے ہیں۔ یہاں ان کے اردو دیوان سے 2 منسوخ اشعار میں پیش کرتا ہوں۔
جو غالب نے عین نوجوانی یعنی کوئی 18 برس کی عمر میں کہے تھے. نہیں ہے باوجود ذوف سیر بے خودی آساں، رہے خوابیدہ میں افگندنی ہے طرح منزل ہا، اور تماشا کردنی ہے انتظار آباد حیرانی. ذرا دیکھیے انتظار آباد حیرانی، اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ تماشا کردنی ہے انتظار آباد حیرانی، نہیں غیر از نگہ جوں نرگسستاں فرش محفل ہا. یہ اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ یہ حافظ کی شہرہ آفاق غزل کی زمین میں ہے. الا یا ایھا الساقی ادر قاسم و ناولہا، کہ عشق آساں نمود اول ولے افتاد مشکل ہا. تو اس زمین میں غزل کہہ کے ایک تو انہوں نے گویا اردو کے بیانیہ دائرے میں وسعت پیدا کر دی، اردو کے لسانیاتی مزاج میں ایک بڑا تصرف کر دکھایا اس لڑکے نے، 18 برس کا لڑکا. تو پہلے شعر میں یہ جو 2 شعر میں نے ابھی عرض کیے غالب کے، اس میں پہلے شعر میں حضور حقیقت کا وجودی مرتبہ بیان ہوا ہے اور دوسرے میں علمی. پہلے کا اقتضاء فقدان ہے یعنی وجود کا، اور دوسرے کا حصول یعنی کہ حقیقت وجود میں غائب ہے، حقیقت شعور میں حاضر ہے. تو یہ حکیمانہ سطح اردو شاعری کی پوری روایت میں اگر کہیں دریافت ہو جائے تو یہ کم از کم میرے لیے تعجب خیز ہوگا. یہ سطح جو 18 برس کی عمر میں غالب نے پیدا کر دی. تو خیر مرزا غالب کا بند کا دوسرا شعر ہے کہ تھا سراپا روح تو بزم سخن پے کر تیرا، زیب محفل بھی رہا محفل سے پنہاں بھی رہا. یعنی غالب اردو شاعری کی ایک نہایت قیمتی روایت کا موجد ہے، مگر خود اس روایت کے حدود میں سما نہیں سکتا. یعنی اس کی شاعری سے جو روایت پیدا ہوئی وہ اس کی شاعرانہ عظمت کی طرف اشارہ تو کرتی ہے مگر اس عظمت کا احاطہ نہیں کر سکتی. اردو کے شعری معیارات غالب سے بڑی حد تک ماخوذ ہیں، مگر یہی معیارات جو غالب سے ماخوذ ہیں غالب کے شعری کمالات کی توجیہ اور ان کے تجزیے کے لیے بالکل ناکافی ہیں. اس شعر میں بزم سخن سے مراد اردو شاعری ہے اور اس کی مجموعی روایت. یہ نقطہ نظر میں رہے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. دید تیری آنکھ کو اس حسن کی منظور ہے، بن کے سوزے زندگی ہر شے میں جو مستور ہے. یعنی وحدت اور ہمگیری شعور کی دیگر انواع کی طرح جمالیاتی شعور کا بھی مقصود ہے. شعور کی ہر قسم موجودات کو اصل واحد پر استوار دیکھنا چاہتی ہے. یعنی حقیقت کے ساتھ نسبت نہ ہو تو موجود ہونے کا استحقاق فنا ہو جاتا ہے. جمالیاتی شعور اس نسبت کو اصل و مظاہر کے نظام تعلق کی بنیاد پر قبول کرتا ہے. مطلب یہ کہ حضور یعنی پریزنس کو مقصود اصلی جانتا ہے اور چیزوں کی جمالیاتی قدر کو اسی پریزنس سے مشروط رکھتا ہے کہ چیزیں جتنا حقیقت کی پریزنس میں ٹول کی حیثیت اختیار کریں گی اتنا ہی ان کی جمالیاتی وقت اور معنویت بڑھ جائے گی.
تو دیکھیے غالب کے یہاں شعور کی یہ بلند ترین جمالیاتی کارکردگی کس کس انداز سے ظاہر ہوتی ہے رنگ لالو گل نسرین جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اثبات چاہیے۔ اور دیکھیے کچھ شعر پڑھوں گا اسی طرح۔ دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے، خود بخود پہنچے ہے گل گوشے دستار کے پاس۔ یا چاک مت کر جیب بے ایام گل، کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے۔ آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں، اور نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ تو بے شمار ہیں اس باب میں غالب کے 20 اشعار نقل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ 5-6 شعر تو بس نمونے کے ہیں۔ نظم کا اگلا شعر ہے کہ محفل ہستی تیری بربت سے ہے سرمایہ دار، جس طرح ندی کے نغموں سے سکوت کوہسار۔ ذرا یہ اس شعر پہ نظر گاڑ کے دیکھیں تو ایک بات پتہ چلے گی کہ بڑی شاعری بڑی آواز بھی ہوتی ہے۔ شعر کی جمالیاتی تکمیل میں اس بات کا بہت دخل ہے کہ معنی اور تصویر کے ساتھ ساتھ لفظ کی آواز بھی اس کے حسن اور معنویت میں اضافہ کرے۔ غالب اس شرط پر بھی ہر عظیم شاعر کی طرح پورے اترتے ہیں۔ مثلاً ان کے ان اشعار میں دیکھیے کہ ان شعروں میں بننے والی مجموعی فضا میں خوش آہنگی کتنے واضح انداز سے کار فرما ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو بیش از یک نفس، برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم۔ یا سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے۔ غرض اس طرح کی بھی بہت سی مثالیں ہیں جو آہنگ کے وصف میں بھی غالب کو انتہائی حد تک منفرد ثابت کرتی ہیں۔ اب آگے اقبال فرماتے ہیں کہ تیرے فردوس تخیل سے ہے قدرت کی بہار، تیری کشت فکر سے اگتے ہیں عالم سبزوار۔ یعنی عظیم شاعری آواز، تصویر اور معنی کو ایک دوسرے میں مدغم کر دینے کا عمل ہے۔ آواز کا بیان پچھلے شعر میں ہو گیا تھا، یہاں پیکر تراشی اور معنی آفرینی میں اس اہم ترین شاعر کا مرتبہ دکھایا گیا ہے۔ شاعری میں تخیل جمال کی روبروئی میں ایسے حسی وفور سے عبارت ہے جو تصور کو محسوس بنا دیتا ہے اور حسن کی حقیقت کے لیے ایک صوری سیاق و سباق تخلیق کر دیتا ہے۔ تو جمال جس کامل اظہار کا نام ہے نا، لفظ کی شمولیت کے بغیر اس کا فعال اور تخلیقی ادراک ممکن نہیں ہے۔ شعری تخیل اسی ادراک کا دوسرا عنوان ہے، جس کے عمومی اور میکینیکل مظاہر
جمالیاتی شعور کی تخلیقی طلب کو پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ لہذا انسان اپنی اس طاقت کو جس میں اظہار اور ادراک ضروری امتیاز کے ساتھ یکجان ہیں، جمال کے نئے اسالیب اظہار کی ایجاد یا دریافت میں صرف کرتا ہے۔ یہ قوت جو جمال کی قبولیت اور اس قبولیت کے اظہار کو برسر عمل لاتی ہے، لفظ ہے۔ انسانی شعور کا تمام تر فعل و انفعال لفظ کی اساس پر ہے۔ ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ لفظ میں ہے، اور ہم اظہار کی اتنی ہی طاقت رکھتے ہیں جو لفظ ہمیں فراہم کرتا ہے۔ گویا قدرت مظہر جمال تو ہے مگر منجمد، تنوع ظہور جمال کا خاصہ ہے۔ قدرت یعنی عالم خارجی، باہر کی دنیا، اس تنوع کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ ظہور جمال کا اصل پیٹرن انسانی شعور اور لفظ کی تہدار نسبتوں پر استوار ہے۔ شاعر کی تخلیقی گہرائی میں صورت پکڑنے والا حضور جمال مناسب حال الفاظ میں اظہار پا کر چیزوں کے جمالیاتی جمود کو توڑ کر ان کے اندر موجود اس معنویت کو نئے ڈھب سے ابھار دیتا ہے جو نظر انداز شدہ حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ تخیل کو قدرت کی بہار اس معنی میں کہا گیا ہے کہ وہ چیزوں میں مظہریت کے عنصر کو ان کے دیگر عناصر ہستی پر غالب کر دیتا ہے، یعنی چیزیں یہ زیادہ بتائیں کہ ان سے کس کا اظہار ہو رہا ہے، اپنی ذات کا تعارف بعد میں کروائیں۔ تو تخیل کی یہ شان، یہ خاص الخاص شان غالب کا اصلی امتیاز ہے۔ دیکھیے اب غالب کے کچھ شعر عرض کرتا ہوں۔ جاں فضا ہے بادہ جس کے ہاتھ میں جام آ گیا، سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگے جاں ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ یا کیوں اندھیری ہے شب غم، ہے بلاؤں کا نزول، آج ادھر ہی کو رہے گا دیدے اختر کھلا۔ یا رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے تھمے، نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ یا سائے کی طرح ساتھ پھریں سرو و صنوبر، تو اس قد دلکش سے جو گلزار میں آوے۔ یا یہ دیکھیں کہ ہو گئے ہیں جمع اجزائے نگاہ آفتاب، ذرے اس کے گھر کی دیواروں کے روزن میں نہیں، اور رونق ہستی ہے عشق خانہ ویراں ساز سے، انجمن بے شمع ہے گر برق خرمن میں نہیں۔ کوئی جواب ہے برق خرمن میں نہیں، یہ فریز ایسا ہے کہ ہومر لکھ دے، فردوسی لکھ دے تو فخر محسوس کرے۔ دوام کلفت خاطر ہے عیش دنیا کا، حنائے پائے خزاں ہے بہار اگر ہے بھی۔ یہ بہار کو حنائے پائے خزاں کہنا گویا شاعری کی کائنات میں آخری قیامت لے آنے کا عمل ہے۔ تو خیر، جس طرح تخیل جمال کی صوری فارمل تجدید اور تشکیل کرتا ہے، اسی طرح فکر اس کی معنوی حیت کو تخلیقی گرفت میں لانے کی کوشش کرتی ہے۔ بالفاظ دیگر، تخیل کا انحصار جمال کے ظاہر پر ہے، جبکہ فکر کا قیام جمال کے باطن پر ہے۔
فکر حسن کو نظری تسکین کا بھی ماخذ بنا دیتی ہے۔ غالب کا تخیل چونکہ معنی کو تصویر کرنے کا عمل ہے، لہذا ان کے ہاں فکر اور تخیل کا اصطلاحی امتیاز بہت حد تک رفع ہو جاتا ہے۔ جو مثالیں اوپر میں نے ابھی عرض کی وہ فکر کے نمونوں کی حیثیت بھی رکھتی ہیں، تاہم بعض مقامات ایسے ہیں جہاں تفکر تخیل سے ممتاز اور اس پر غالب بھی نظر آتا ہے۔ مثلا غالب کے شعر دیکھیے، اس میں فکر تخیل سے الگ بھی دکھائی دے رہی ہے اور جیسے تخیل پر غلبہ بھی حاصل کیے ہوئے نظر آتی ہے۔ ہیں زوال آمادہ اجزا آفرینش کے تمام، مہر گردوں ہے چراغ رہ گزارے بادیاں۔ یہ جو غالب کا کمال ہے نا تشبیہی اور سمبولک فریزز بنانا، یہ ان پر ختم ہے۔ اردو میں کوئی قریب بھی نہیں ہے غالب کے اس طرح کی فریزنگ کے معاملے میں۔ اب یہی دیکھیں نا کہ سورج کو آندھی کے راستے میں جلتا ہوا چراغ کہنا، یہ ایک ایسی صورت ہے جو جس کو بنانے کے لیے گویا ذہن کو نئے سرے سے تعمیر ہونا پڑے گا۔ یا یہ جو شعر پڑھوں گا یہ ان کا متروک شعر ہے۔ غالب صاحب نے اپنے دوستوں کے مشورے پہ اس شعر کو اپنے دیوان سے خارج کر دیا تھا کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ تو غالب کی نوجوانی کی غزلوں میں سے ایک غزل کے کچھ اشعار دیکھیے جن سے یہ بہرحال ثابت ہو جاتا ہے کہ فکر کا جوہر غالب کے تخلیقی سرمایے میں شروع ہی سے پوری آب و تاب کے ساتھ موجود رہا ہے۔ دیکھیے یہ بالکل نوجوانی کی ان کی وہ ہے غزل کہ گر یاس سر نہ کھینچے تنگی عجب فضا ہے، وسعت گہے تمنا یک بام و صد صدا ہے۔ کوئی جواب ہے؟ یہ نہ امیج ایسی ہم نے کبھی دیکھی، نہ آواز ہم نے کبھی ایسی سنی، اور نہ امیج کو تشکیل دینے والے کیریکٹرز ہم نے کہیں اور استعمال ہوتے ہوئے دیکھے جو یہاں دیکھ رہے ہیں۔ وسعت گہے تمنا یک بام و صد صدا ہے، کوئی جواب نہیں۔ دیوانگی ہے تجھ کو در سے خرام دینا، موجے بہار یکسر زنجیر نقش پا ہے، کوئی جواب نہیں۔ زنجیر نقش پا، یہ وہ اس طرح کے فریز جو ہیں اگر یہ حافظے میں محفوظ رہ جائیں تو ذہن کی تمام جمالیاتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ضامن بن جاتے ہیں۔ در سے خرام تا کہ خمیازے روانی، اس موج میں کو غافل پیمانہ نقش پا ہے، یعنی پیمانے کو شراب کا نقش پا کہہ دینا، سبحان اللہ۔ تو خیر اس کی شرح بھی درکار نہیں ہے، یہ تو اشارے کے طور پر ہم نے کچھ اشعار عرض کیے غالب کے۔ تو ابھی تک ہم نے فکر کو ذہن کی فلسفیانہ صلاحیت کے معنی میں قبول کر کے غالب کے دیوان سے اس کے کچھ شواہد پیش کیے۔ یہ خیال اب آیا ہے، ابھی سوجا ہے کہ فکر ایک شعری اصطلاح بھی ہے جو مضمون آفرینی کے کام آتی ہے۔ گویا فکر جمالیاتی شعور میں وقوف، یعنی جسے کوگنیشن کہتے ہیں، تو فکر وقوف کا وہ عمل ہے جمالیاتی شعور میں، یا ملکہ ہے، صلاحیت ہے، جس کی بنیاد پر معنی کی جمالیاتی اسٹرکچرنگ اور تشکیل ہوتی ہے۔ وہ معانی جو ذہن کے لیے بھی نامانوس نہیں ہوتے، ان کی جمالیاتی تشکیل ہوتی ہے۔ تو دیکھیے غالب خالص عقلی تصورات کو کس طرح جمالیاتی شعور کی تحویل میں دے دیتا ہے۔ یہاں بھی غالب کے کچھ شعر ملاحظہ فرمائیں۔
خیال مرگ کب تسکین دل آزردہ کو بخشے، میرے دام تمنا میں ہے یک صید زبوں وہ بھی۔ یعنی موت کے خیال کو اپنے دام تمنا میں ایک گرا پڑا شکار کہنا، سوچ لیجئے کہ کیا چیز ہے۔ یا یہ شعر بھی جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں یہ بھی منسوخ شعر ہے غالب کا، تو جس شخص نے ایسے شعر منسوخ کر دیے ہوں جو دوسرے شاعر کی متاع حیات بن سکتے ہوں تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں عندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں، یعنی میں ایسے باغ کا بلبل ہوں جو ابھی پیدا نہیں کیا گیا۔ شوق اس دشت میں دوڑائے ہے مجھ کو کہ جہاں جادہ غیر از نگہے دیدے تصویر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، کہ راستے کو یہ تشبیہ دینا کہ وہ تصویر کی آنکھ سے نکلنے والی نظر کی طرح ہے۔ کوئی جواب؟ یا اے پرتوے خورشید جہاں تاب، ادھر بھی سائے کی طرح ہم پہ عجب وقت پڑا ہے۔ ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے۔ مطلب شعر پہ شعر پڑھتے چلے جائیے، ہر دوسرا تیسرا شعر اس وصف کا گویا مصداق ملے گا۔ لیکن خیر، تو اب علامہ اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ زندگی مضمر ہے تیری شوخی تحریر میں، تاب گویائی سے جنبش ہے لب تصویر میں۔ شوخی تحریر غالب کا وہ وصف ہے جس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، مثلا زندہ دلی، طنازی، ایک چونچال پن وغیرہ، یا خود استہزائی، اپنا مذاق اڑانا، اپنے اوپر ہنسنا، اسلوب کی چمک دمک، رنگی بیانی، اور وہ قوت اظہار، یعنی کہ شوخی تحریر اصل میں وہ قوت اظہار ہے جس کے لیے پیچیدہ سے پیچیدہ خیال کا بیان بھی آسان ہو۔ تو غالب کے حوالے سے اس وصف کا شوخی تحریر کا مجموعی مطلب یہ ہوگا کہ کوئی چیز غالب کی جمالیاتی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ اس پر مزید کمال یہ ہے کہ غالب چیزوں میں جمالیاتی معنویت کے ساتھ ایسی شدت اور حرکیت یعنی ڈائنمزم بھی پیدا کر دیتا ہے کہ چیزوں کا اظہار ذہن پر ثبت ہو جانے والی ساکت تصویروں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ وہ زندگی کے زندہ مظاہر بننے کی طاقت فراہم کر لیتی ہیں، یعنی زندہ جمالیاتی مظاہر۔ تو غالب کے پیکروں میں، امیجز میں، اعلیٰ درجے کی شاعرانہ معنی خیزی کے بعد جو اوصاف بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ غالب کا شعر خواہ مایوسی کے مضمون پر ہو مگر اس کی تاثیر فرحت اور شادمانی والی ہوتی ہے۔ زندگی مضمر ہے، اس ٹکڑے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ مضامین کا فرق غالب کے جمالیاتی جوہر یعنی مسرت بخشی کو مجروح نہیں کرتا۔ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ زبان کی انتہائی غرابت، بہت مشکل زبان،
اور زمانے کے اچھے خاصے فاصلے کے باوجود غالب کے ہاں باسی پن نہیں پیدا ہوا، بلکہ اس کے برعکس وہ غالباً واحد شاعر ہے جس کی تخلیقی گہرائیوں کو مزید کھنگالنے کی گنجائش ہمارے معیاری شعری ذوق میں مسلمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ مرزا غالب کے علاوہ اردو میں کوئی ایسا شاعر نہیں جس کی انتہائی تحسین میں بھی نارسائی کا اعتراف یا شکوہ نہ پایا جاتا ہو۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ کسی شاعر کا شعر فعلاً نامفہوم ہونے کے باوجود پسندیدگی کی انتہائی سطح پر لے جا کر قبول کیا جائے۔ یہاں ایک نقطہ سا سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ خود زندگی کا بھی تو یہی عالم ہے کہ اس کا فہم حاصل نہ ہو تو بھی اس کی تاثیر قائم اور ثابت رہتی ہے۔ یعنی غالب کے شعر کی بناوٹ گویا زندگی کی بناوٹ ہے۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ لب تصویر میں جنبش کیسے پیدا ہوتی ہے، تاب گویائی کیسے حاصل ہوتی ہے لب تصویر کو۔ غالب کے شعر سنا رہا ہوں کہ دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے، خود بخود پہنچے ہے گل گوشے دستار کے پاس، اور بہت دنوں میں تغافل نے تیرے پیدا کی، وہ ایک نگہ جو بظاہر نگاہ سے کم ہے، اور کرے ہے قتل لگاوٹ میں تیرا رو دینا، تیری طرح کوئی تیغے مژہ کو آب تو دے۔ دیکھ لیجئے کہ کیسی دبیز جمالیات ہے، اور اس کی دباغت کی تمام پرتیں متحرک ہیں ان شعروں میں، دیکھ لیجئے۔ اب اقبال کہتے ہیں کہ نطق کو 100 ناز ہیں تیرے لب اعجاز پر، محو حیرت ہے ثریا رفعت پرواز پر۔ آج کے ایک بہت اچھے ناقد شمس الرحمن فاروقی نے کسی جگہ غالب کے تخیل کو آسمانی تخیل قرار دیا ہے، ان کی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے، بلکہ ان کی اس بات کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ غالب ذوق جمال سے آشنا آنکھ اور شعور حسن سے تشکیل پانے والے ذہن کو مخاطب بناتا ہے۔ غالب کے بنائے ہوئے پیکر رنگینی، وسعت اور بلندی سے ترتیب پاتے ہیں، اور حسی وفور سے زیادہ معنوی تہداری کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ خاص وصف ہے، بلکہ غالب کی ایک جمالیاتی ٹیکنیک ہے۔ تو فارسی شاعری کی نشاتیہ روایت میں فکر کو غلبے کے ساتھ داخل کر کے غالب نے اردو کی شعری جمالیات کے سب سے طاقتور جوہر کو پہلی مرتبہ تخلیق کر کے دکھایا۔ یہ وہی جوہر ہے جس نے اقبال کے باقاعدہ فکری نظام کو شعر میں ڈھلنے کا سانچہ فراہم کیا۔ اس کی اس اہمیت کو سمجھیے۔ تو جمال کو صورت کی تحدید سے ماورا کر کے فارسی کے بڑے شاعروں کی طرح غالب نے پیکر تراشی کا جو منتہا حاصل کر کے دکھایا ہے، وہ گویا مکانی بلندیوں اور وسعتوں کی سمائی سے باہر ہے۔ غالب کی امیجری کا در و بست ایسا ہے کہ جیسے جیسے کائنات کے بارے میں ہمارا مشاہداتی یا سائنسی علم بڑھتا جائے گا، غالب کی تصویر کردہ دنیا، اس دنیا کا شکوہ اور پھیلاؤ
اسی حساب سے ہمارے جمالیاتی ادراک میں قسط وار آتا جائے گا۔ غالب یقیناً اردو کا مشکل ترین شاعر ہے، لیکن اس کے شعر کی مشکلات فکری کم ہیں، جمالیاتی زیادہ ہیں۔ اس لیے غالب کا مخاطب بننے کے واسطے فہم سے بڑھ کر ذوق کی ضرورت ہے، اور جمالیاتی حقائق کا شعور جس صلاحیت پر منحصر ہے وہ یہی ذوق ہے جو حقیقت کے حضور میں پروان چڑھتا ہے اور اس حضور کی جمالیاتی اساس تک پہنچنے کا واحد ذریعہ بھی بنتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ غالب کے ہاں یہ حضور کونیاتی ہے، کاسمولوجیکل ہے۔ ہمارے تجربے میں آئی ہوئی دنیا تاحال اتنی چھوٹی ہے کہ مختصر سے دیوان غالب میں اظہار پانے والی اقلیم کی سیر کرنے میں ہماری رہنمائی یا معاونت نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو ابھی میں نے گفتگو کی، اس گفتگو کا تعلق دوسرے مصرے سے تھا۔ پہلے مصرے میں غالب کی ستائش کے پردے میں اقبال نے بڑی شاعری کا ایک بنیادی عنصر تعلیم کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بڑا شعری اظہار ادراک کی ہر قسم اور ہر سطح سے بلند تر ہوتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، اس کے بغیر ہم بڑی شاعری کو پڑھنے کی تربیت حاصل نہ کر سکیں گے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے نطق کو 100 ناز ہیں تیرے لب اعجاز پر، اس بات کو سمجھنے کے لیے نطق کی تعریف کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ نطق مجموعہ ہے حسی و عقلی ادراک اور اس کے اظہار کا، یعنی اظہار کو مطابق ادراک کرنے والی استعداد نطق ہے۔ بڑا شاعر اظہار پر لگی ہوئی اس قدغن کو توڑ دیتا ہے اور لفظ کو اس کے معنی پر غالب کر دیتا ہے۔ یہ غلبہ اظہار کو اصل اور ادراک کو اس کی ایک شاخ بنا دیتا ہے۔ گویا اس طرح نطق کے خلقی نقص کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بار بار یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ غالب کے ہاں اظہار پانے والی کائنات ہمارے ہی سیاروں پر مشتمل ہونے کے باوجود ہماری کائنات سے کہیں بڑی ہے۔ نطق کو اس کے لب اعجاز پر، لب اظہار پر ناز کیوں نہ ہو جس نے ادراکات کو مدرکات سے وسیع تر کر دیا ہے، جس نے ادراک کو ادراک میں آئی ہوئی دنیا سے زیادہ پھیلاؤ بخش دیا ہے۔ دیکھیے کیسے کرتے ہیں غالب کہ رات دن گردش میں ہیں 7 آسماں۔ یہ تصویر ایسی ہے کہ ہیبت سے آدمی دم بخود رہ جائے۔ رات دن گردش میں ہیں 7 آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ یا قمری کف خاکستر و بلبل قفس رنگ، کہیں دیکھا ہے قمری کو اس کی ایسی تشبیہ اور بلبل کا ایسا عنوان کہ قمری جو ہے وہ راکھ کی مٹھی ہے اور بلبل جو ہے رنگ کا پنجرہ ہے۔ قمری کف خاکستر و بلبل قفس رنگ، اے نالا نشان جگر سوختہ کیا ہے۔ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، ہیولہ برق خرمن کا ہے خون گرم دہقاں کا۔ یا ہاں کھائیو مت فریب ہستی، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ یا دوسرے رنگ سے دیکھیے کہ خیال جلوے گل سے خراب ہیں میں کش،
خراب ایسا کوئی باندھ سکتا ہے؟ خیال جلوے گل سے خراب ہیں میں کش، شراب خانے کے دیوار و در میں خاک نہیں۔ کیا کہنے، اقبال کہتے ہیں کہ شاہد مضمون تصدق ہے تیرے انداز پر، خندہ زن ہے غنچہ دلی گلے شیراز پر۔ جو آدمی شعریات سے بالکل ناواقف ہو اس کو سمجھانے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شعر میں بیان ہونے والی پوری بات کو مضمون کہتے ہیں۔ اس بات میں ندرت و تازگی بھی ہو تو مضمون اچھا ہے، اور جس عمل سے یہ تازگی پیدا ہوتی ہے اسے مضمون آفرینی کہتے ہیں۔ عموماً مضامین کی نوعیت اخلاقی اور محاکاتی اور واقعاتی وغیرہ ہوتی ہے، اور مضامین کی تشکیل میں واقعاتی پن کا انداز قدر غالب ہوتا ہے۔ مضمون کا یہ عمومی اسلوب غالب کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، مگر اس قدر تازگی کے ساتھ کہ گویا اس پر غالب کی مہر لگی ہوتی ہے۔ تاہم غالب کی مضمون آفرینی کا اصل جوہر جمالیاتی اور فکری ہے۔ غالب مضمون کے واقعاتی بہاؤ کو اس جمالیاتی وفور میں ضم کر دیتے ہیں جہاں چیزیں ایک بلند تر جمالیاتی نظم کا حصہ بن کر معنویت کے نئے روزن اور معنی خیزی کے غیر ذہنی معیارات کے ظہور کا ذریعہ بنتی ہیں۔ میری ناچیز رائے میں معنی کی جمالیاتی تشکیل غالب کے اصل کارناموں میں ایک ہے۔ یہ ایسا میدان ہے جہاں غالب کے سوا کوئی دوسرا اردو شاعر نظر نہیں آتا۔ خیال ہو یا احساس، تصور ہو یا جذبہ، غالب نے سب کی تقلیب اور تجدید کر کے دکھائی ہے۔ مختصر یہ کہ غالب ایسا شاعر ہے کہ پرانے راستے پر بھی قدم رکھتا ہے تو اس راستے کی منزل بن جاتا ہے۔ پورا دیوان غالب اس کا ثبوت ہے کہ اردو شعری روایت میں عموماً دوام اسی روش کو نصیب ہوا جسے غالب نے اختیار کیا یا ایجاد کیا۔ تو اس شعر کے پہلے مصرعے میں اقبال حسن اظہار کی روایتی اہمیت کو قبول کر کے اس کی بنیاد پر دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ غالب معنی و صورت کو بلند ترین جمالیاتی تناظر میں یکجا کر دیتے ہیں۔ غالب کے ہاں اس کی بھی مثالیں ذرا ملاحظہ کیجیے۔ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ لہوئی سے دوسرا شعر یاد آیا کہ نہیں معلوم کس کس کا لہو پانی ہوا ہوگا، قیامت ہے سرشک آلودہ ہونا تیری مشگاں کا۔ شعر دیکھیں، شعر کیا ہے، ایک دھماکہ ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آسمان قدموں کے نیچے آ جائے، اس کی بلندی اتنی ہے، اگر اس کی بلندی کا ساتھ دیں۔ نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا، حباب موجے رفتار ہے نقش قدم میرا۔ اب یہ حباب نقش قدم کو حباب موجے رفتار کہنا گویا کوئی آیت لکھ دینا ہے۔ یا یہ دیکھیں، تیرے سرو قامت سے یک قد آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ کیا کہنے، مطلب یہ کہ تعریف کے جذبات کم پڑ جاتے ہیں، تعریف کے کلمات کم پڑ جاتے ہیں۔
اقبال فرماتے ہیں کہ آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے۔ گلشن ویمر وہ ہے جہاں گوئٹے دفن ہے، ویمر شہر جو ہے۔ تو غالب اور گوئٹے میں کئی مشابہتیں ہیں، مثلاً اقداری معنی کو جمالیاتی تناظر فراہم کرنا، یعنی جو مستقل معنی ہوتے ہیں نا ان کو جمالیاتی پرسپیکٹو دینا، مابعد الطبیعی حقائق کو ٹھیٹھ انسانی نقطۂ نظر سے دیکھنا، لفظوں کو پیکر تراشی یعنی امیجری میں صرف کرنا اور ان پیکروں کو معنی کا ماخذ بنانا وغیرہ وغیرہ۔ تو غالب کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ غالب کی بڑائی کا ادراک دوسرے بڑے شاعروں کے ساتھ تقابل کیے بغیر مکمل نہیں ہوتا، یعنی ان کو بڑا شاعر جاننے، سمجھنے اور ماننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کا مقابلہ دوسرے بڑے شاعروں سے کر کے دیکھیں، اور اس مقابلے کے جو نتائج نکلیں گے وہ غالب کو بڑا شاعر سمجھنے کی سب سے یقینی دلیلیں بن جائیں گے۔ اگلا شعر ہے کہ لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں، ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشیں۔ اس شعر میں اقبال نے بڑی شاعری کے 3 عناصر بتا دیے ہیں۔ نمبر 1 لطف گویائی یعنی حسن اظہار، نمبر 2 تخیل یعنی محسوسات میں تصرف کرنا اور ان کی جمالیاتی تشکیل، نمبر 3 فکر کامل یعنی معقولات میں تصرف اور نئے معانی کو حاصل کرنا۔ تو اس شعر پر اقبال نے اپنی مدح غالب کو خلاصہ کر کے بیان کر دیا۔ آگے کے اشعار ہمارے موضوع سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے، تو یہاں تک پہنچ کر اقبال غالب کو کیا سمجھتے ہیں اس سوال کا جواب پورا ہو جاتا ہے۔ اگلے شعر رسمی ہے، تو آخر میں یہ اس گفتگو کے آخر میں غالب کے ایک خاص الخاص وصف کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ غالب نظریاتی شاعر ہرگز نہ تھا، مگر اس کا شعور جمال اتنا مکمل اور معنی آفریں تھا کہ مضمون کو فلسفیانہ اور مفکرانہ منتہاؤں تک لے جانے کی بھی بے مثل قدرت رکھتا تھا۔ مثال کے طور پر حرکت، فنا اور مستقبل علامہ اقبال کے مخصوص نظریاتی مضامین اور تھیمز ہیں، اور اقبال کی شاعری کا جو نظریاتی اسٹرکچر ہے اس میں ان 3 تھیمز کی حیثیت بہت اساسی اور مرکزی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ان تھیمز پر غالب نے گویا اقبال بن کر کہا ہے، نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا، حباب موجے رفتار ہے نقش قدم میرا۔ یہ حرکت پہ، یہ میں حرکت کا نمائندہ بنا کے یہ تصور حرکت کو اگر اس کی ہائیسٹ فلاسفیکل بلندی پر دیکھنا ہو، تصور حرکت کو اگر اس کی پوری انقلابی معنویت میں کھپا ہوا دیکھنا ہو تو بس غالب کا یہ شعر پڑھ دیں، پھر اقبال کا کوئی شعر پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ فنا پہ دیکھیے،
کہ ہیں زوال آمادہ اجزا آفرینش کے تمام، مہر گردوں ہے چراغ رہ گزارے بادیاں۔ فنا کو اتنے بڑے کازمک سکیل پر دکھانا بلا شبہ کمال ہے۔ اور مستقبل کو دیکھیے، ہوں گرمیے نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں عندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں۔ اقبال نے کہا تھا من نوائے شاعر فرداستم، وہ اس کے آگے ایک ججمنٹ لگتا ہے، ایک پروز، بہت پروز والا ججمنٹ لگتا ہے۔ غالب نے کیا بنا دیا دیکھیے کہ ہوں گرمیے نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں عندلیب گلشن نا آفریدہ ہوں۔ تو اگر یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر یہ اشعار کلیات اقبال میں ہوتے تو ان موضوعات پر اقبال کے بہترین اشعار کا درجہ حاصل کر لیتے۔